بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈان چلڈرن اکیڈمی 7ویں جماعت کی آج میں آپ کو اردو پڑھاؤں گی۔ بچوں، میں آپ کو سبق پڑھا رہی ہوں ہمارا پرچم۔ اس کی میرے ساتھ ریڈنگ کیجیے۔ ہر سال 14 اگست کو یوم آزادی پوری شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ اس بار بھی اسکول میں قومی پرچم لہرانے کی تقریب تھی۔ پرچم لہرانے کے ساتھ ہی قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ دعا کے بعد بچوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی اور میڈم نے سب کو ہال میں بٹھا دیا۔ وہ ان سے غیر رسمی بات چیت کے موڈ میں تھیں۔ طالبات نے بھی دلچسپی لی۔ میڈم اور طالبات کے درمیان گفتگو کچھ اس طرح ہوئی۔ رابعہ: میڈم، ہمیں قومی پرچم کے بارے میں کچھ بتائیے۔ میڈم: کہنے کو تو پرچم کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، لیکن جب یہ کپڑا کسی خاص تناسب اور مخصوص رنگوں کے باعث پرچم کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ محض کپڑے کا ٹکڑا نہیں رہتا، بلکہ یہ ملک کی عزت اور وقار کی علامت بن جاتا ہے۔ ہمارے پرچم کا 3/4 حصہ سبز رنگ کا ہے اور بقیہ 1/4 سفید ہے۔ سبز رنگ کا حصہ پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ سفید حصہ پاکستان میں موجود اقلیتوں کی علامت ہے۔ فاطمہ: میڈم، ہمارے پرچم کے بارے میں ہمیں کچھ اور بھی بتائیے۔ میڈم: فاطمہ بیٹی، قومی پرچم کسی بھی ملک کی پہچان اور شناخت ہوتا ہے۔ ہمارا پرچم ہماری آزادی اور خود مختاری کا نشان ہے۔ ہم قومی ترانے میں پڑھتے ہیں: پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پرچم پر بنا ہوا ہلال ہماری ترقی کی علامت ہے۔ ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ جس طرح ہلال بڑھتے بڑھتے پورا چاند بن جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا وطن بھی ترقی کے راستے پر گامزن رہے گا۔ اس پر 5 کونوں والا ستارہ بنا ہوا ہے، جس سے اسلام کے 5 ارکان مراد ہیں۔ سنبل: میڈم، ہمارے پرچم کا ڈیزائن کس نے بنایا تھا؟ میڈم: سنبل نے بہت عمدہ سوال کیا ہے۔ اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے قومی پرچم کا ڈیزائن کس شخصیت نے تیار کیا تھا۔ جناب امیر الدین قدوائی نے ہمارے پیارے پرچم کا ڈیزائن تیار کیا تھا۔ قرۃ العین: میڈم، ہم اکثر سنتے اور پڑھتے ہیں کہ ہمیں قومی پرچم کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ آپ ہمیں بتائیے، ہم کس طرح قومی پرچم کا احترام کر سکتے ہیں؟ میڈم، آپ نے یہ سوال کر کے بہت اچھا کیا، کیونکہ میں خود بھی چاہتی تھی کہ اس سلسلے میں آپ سے بات کروں۔ یاد رکھیے، جب اپنے ملک میں کئی ملکوں کے پرچم ایک ساتھ لہرائے جائیں تو کوئی بھی پرچم پاکستان کے پرچم سے اونچا نہیں لہرایا جائے گا۔ سائرہ: جی میڈم، ہونا بھی چاہیے۔ میڈم، یاد رکھیے، اقوام متحدہ کی عمارت پر اقوام متحدہ کا پرچم باقی پرچموں سے اونچا لہراتا ہے۔ باقی سبھی ممالک کے پرچم ایک سی اونچائی پر لہراتے ہیں۔ اگر کسی ادارے کا پرچم
लहराया जाए तो कौमी परचम लाजमन ऊंचा रखा जाएगा। बांस के साथ परचम का सफ़ेद हिस्सा आएगा। परचम के आदाब में एक नहायत अहम बात यह है कि उसे पाँव, जूतों, ज़मीन या किसी भी गंदी चीज़ से बचाना ज़रूरी है। परचम को तुलुए आफ़ताब के बाद लहराना चाहिए और गुरूब आफ़ताब से पहले उतार लेना चाहिए। किसी सूरत में परचम पर रात का साया नहीं पड़ने देना चाहिए। यहाँ मैं आपको ये बात बताना भी ज़रूरी ख्याल करती हूँ कि पाकिस्तान में एक इमारत ऐसी भी है जहाँ रात के वक्त भी परचम लहराया जाता है। बहुत सी तालबात हैरानी से, मैडम वो कौन सी इमारत है? मैडम, भाई ये पार्लियामेंट हाउस है। यहाँ दिन रात परचम लहराता रहता है, लेकिन एक ख़ास एहतमाम के साथ, और वो ये कि रात को मसनूई रोशनी के साथ परचम को रोशन रखा जाता है। नायला, मैडम हम 14 अगस्त को अपने घरों, दुकानों, इमारतों पर कौमी परचम लहराते हैं, मगर ये परचम रात के वक्त नहीं उतारते। मैडम, बेटी लोगों को मालूम ही नहीं कि परचम के आदाब क्या हैं। अगर उन्हें मालूम हो कि रात के वक्त परचम लहराना दुरुस्त नहीं है तो मुझे यकीन है कि कोई ऐसा ना करे। आयशा, मैडम 14 अगस्त को हम अपने स्कूलों, बाज़ारों और घरों को कागज़ की झंडियों से भी सजाते हैं। हम इन झंडियों को उतारना भूल जाते हैं। हवा के चलने से या बारिश की वजह से ये झंडियाँ ज़मीन पर गिरती रहती हैं। आपने अभी बताया है कि झंडे का ज़मीन या जूतों से छूना आदाब के ख़िलाफ़ है, लेकिन हम तो इसका ख्याल ही नहीं रखते। मैडम, आपने एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है। यह हमारा फ़र्ज़ है कि जहाँ कपड़े से बने हुए झंडे का अदब करें, वहाँ कागज़ या प्लास्टिक के बने हुए झंडों या झंडियों का भी दिलो जान से अदब व एहतराम करें। झंडियों का ज़मीन पर गिरना और उन्हें पाँव तले रोनना बहुत बुरी बात है। झंडियाँ लगाने वालों को इस बात की तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। इस तरह कौमी परचम में कोई इजाफ़ा किया जाए, ना कोई तस्वीर बनाई जाए। परचम को जलाना भी उसकी तौहीन है। परचम लहराते वक्त बावर्दी लोग परचम को सैल्यूट करते हैं, जबकि दूसरे लोग भी होशियार बाश की हालत में बाअदब खड़े रहते हैं। परचम के बारे में तमाम तालबात ने मैडम का शुक्रिया अदा किया। सब ने दिल से वादा किया कि वो परचम के उन आदाब का हमेशा ख्याल रखेंगी और दूसरों को भी उसके एहतराम का मशवरा देंगी। स्टूडेंट, सबक हमारा परचम में बताया गया है कि तकरीबन पाकिस्तान के हर स्कूल में 14 अगस्त को यौम आज़ादी शान व शौकत से मनाया जाता है। इस स्कूल में भी बहुत शान व शौकत से 14 अगस्त मनाई गई और उसके बाद कौमी तराना हुआ, मिठाई तकसीम की गई और मैडम ने सबको हॉल में बिठाला और हॉल में बिठाकर परचम के बारे में कई मालूमात तुलबा को, तालबात को फ़राहम की। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि ये एक कपड़े का टुकड़ा वैसे तो उसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं होती है, लेकिन जब उस पर कोई ख़ास रंग और ख़ास शक्ल बना दी जाए तो वो परचम की शक्ल इख्तियार कर ले तो ये मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार की अलामत बन जाता है। परचम, हमारे मुल्क का परचम 3/4 हिस्सा उसका सब्ज़ रंग का है और 1/4 हिस्सा सफ़ेद रंग का है। सब्ज़ रंग
مسلمانوں کو ظاہر کرتا ہے، مسلمانوں کی تعداد کی نمائندگی کرتا ہے کہ مسلمان اس میں زیادہ بستے ہیں، اور سفید رنگ یعنی اقلیتیں اس میں دوسری قومیں، دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والی قوموں کی تعداد اس میں کم ہے، اس لیے سفید حصہ اس میں کم ہے اور ہرے رنگ کا حصہ زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ہرے حصے میں ایک سفید رنگ کا ہلال اور ایک ستارہ بھی بنا ہوا ہے، چاند اور ستارہ بھی بنا ہوا ہے، اور یہ ہمارا ہرے رنگ کا پرچم جس پہ چاند ستارہ بنا ہوا ہے ہمارے ملک کی پہچان ہے، ہمارے ملک کی شناخت ہے۔ ہمارا پرچم ہماری آزادی اور خود مختاری کا نشان ہے۔ ہم قومی ترانے میں پڑھتے ہیں، پرچم ستارہ و ہلال رہبر ترقی و کمال۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پرچم پہ بنا ہوا ہلال ہماری ترقی کی علامت ہے۔ ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ ہلال بڑھتے بڑھتے پورا چاند بنتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا وطن بھی ترقی کے راستے پر گامزن رہے گا انشاءاللہ۔ اس پر 5 کونوں والا ستارہ بنا ہوا ہے۔ ہمارے 5 ارکان ہیں، یہ ہمارے 5 ارکان کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارے 5 ارکان ہیں، مذہب کے 5 ارکان ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ پہ ایمان۔ یہ ضرور ہمیں یہ ادا کرنا چاہیے بچوں۔ اور ہمارے ملک کے پرچم پہ یہ ستارہ، اس کے جو 5 کونے ہیں، یہ یہی ظاہر کرتے ہیں، ہمارے جو اسلام کے 5 ارکان ہیں ان کو ہی ظاہر کرتے ہیں۔ پھر میڈم سے سوال کیا طالبات نے کہ اس کا ڈیزائن، ہمارے قومی پرچم کا ڈیزائن کس نے بنایا تھا؟ تو میڈم نے سب کو بتایا کہ جناب امیر الدین قدوائی نے ہمارے ملک کے پرچم کا ڈیزائن تیار کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے ملک میں اگر دوسرے ملکوں کے بھی پرچم کسی موقع پہ اگر لہرائے جائیں تو ہمارے ملک کا جو پرچم ہے وہ ذرا اوروں سے اونچا رہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے ملک میں دوسرے ملکوں کے پرچم جو لہرائے جائیں وہ اونچے ہوں اور ہمارا ملک کا پرچم اس سے نیچا ہو۔ جیسے انہوں نے پھر مثال دی کہ اقوام متحدہ میں اور ملکوں کے بھی پرچم لہرائے جاتے ہیں، لیکن جو اقوام متحدہ کا پرچم ہے وہ سب سے اونچا رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے پھر پرچم کے احترام کے بارے میں بتایا کہ اسے پاؤں، جوتوں، زمین یا کسی بھی گندی چیز سے بچانا ضروری ہے، اور پرچم کو طلوع آفتاب کے بعد یعنی دن میں لہرانا چاہیے، اور اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں پرچم کو نہیں لہرانا چاہیے۔ صرف ہمارے ملک میں جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے، صرف وہاں پہ پرچم رات کو بھی اس کو روشن رکھا جاتا ہے، لیکن وہ روشنی مصنوعی ہوتی ہے۔ یہ ساری معلومات فراہم کریں اور بہت کچھ انہوں نے اس کے علاوہ بھی بتایا، لیکن زیادہ تر یہی کہا گیا، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ تمام لوگوں کو، پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں کو اپنے پرچم سے محبت ہونا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اسے گندی چیزوں سے بچانا چاہیے، اس کو پیروں تلے نہیں روننا چاہیے، اسے جلانا نہیں چاہیے، اور ہمیشہ پرچم اپنے ملک کا اونچا رہنا چاہیے۔ اگر ہمارے ملک میں دوسرے پرچم بھی لہرائے جا رہے ہیں تو سب سے اونچا اپنا پرچم اس میں ہونا چاہیے۔ طلباء و طالبات، سبق ہمارا پرچم، اس کے سوال کا جواب گھر میں متعدد بار لکھیے اور یاد بھی کیجیے۔ پاکستانی پرچم کا ڈیزائن کس نے تیار کیا؟ پاکستانی پرچم کا ڈیزائن جناب امیر الدین قدوائی نے تیار کیا۔ 5 کونے والے ستارے کا کیا مطلب ہے؟ 5 کونوں والے ستارے کا مطلب ہے کہ ہمارے اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ قومی پرچم پر بنا ہوا چاند اور ستارہ کس بات کی علامت ہے؟ قومی پرچم پر بنا ہوا چاند، ہلال، ہماری ترقی کی علامت ہے۔ 5 کونوں والا ستارہ اسلام کے 5 ارکان کی علامت ہے۔ کس عمارت پر پرچم کو رات کے وقت مصنوعی طور پر روشن رکھا جاتا ہے؟ پارلیمنٹ ہاؤس کی عمارت پر پرچم کو رات کے وقت مصنوعی طور پر روشن رکھا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ،
جمع بنائیے ہوم ورک میں باغ باغات، کاغذ کاغذات، خلق مخلوق، قاعدہ قواعد، فرد افراد۔ متضاد بنائیں نادان دانا، جیت ہار فارغ مصروف، کامیاب ناکام، زندگی موت۔ اسٹوڈنٹ، آپ کی ٹیچر نے قومی یکجہتی پر آپ کو مضمون لکھوایا تھا، اسے اچھی طریقے سے یاد کیجیے۔ تمام طلباء و طالبات گھر میں امتحان کی تیاری جاری رکھیں۔ اسکول کھلنے پر امتحانات لیے جائیں گے۔ آپ کو اچھے پرچے دینے کے لیے یاد کرنا ضروری ہے۔ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیے، روزانہ گھر پہ بیٹھ کر یاد کیجیے۔ اپنا وقت بالکل ضائع نہ کیجیے سونے میں یا کھیلنے کودنے میں۔ کھیلیے وقت پر، یاد کریے وقت پر، سوئیے وقت پر، ہر چیز کا وقت مقرر کیجیے۔ اسٹوڈنٹ، اس کے علاوہ آپ لوگ گھر میں امی کو یاد دلائیے کہ اسکول کی فیس ادا کرنا ہے۔ ابھی تک کئی مہینوں کی آپ کی فیس ادا نہیں ہوئی ہے۔